اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، دل کے مریضوں کے لیے ایک بہترین وظیفہ دینے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو پروردگار آپ کی دل کی بیماریوں کو دور فرمائے گا، پروردگار عالم آپ کے دل کو زندہ کر دے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ سینہ پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھیں اور 3 مرتبہ اول و آخر صلوات کے ساتھ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں تو قلب کو تقویت اور سکون میسر ہوگا۔ یعنی آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ پہلے درود پڑھنا ہے اور درمیان میں یہ دعا پڑھنی ہے جو دیکھ رہے ہیں، اور 3 مرتبہ آخر میں درود پڑھنا ہے، تو آپ کے دل کو سکون اور تقویت ملے گی۔ دعا یہ ہے، پہلے 3 مرتبہ درود، پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیی یا قلبی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک شخص نے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے ایسی دعا تعلیم فرمائیں کہ جس سے میرا دل زندہ ہو جائے۔ تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی یہی کلمات تعلیم فرمائے، یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیی یا قلبی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو پروردگار آپ کی دل کی بیماریوں کو دور فرمائے گا، آپ کے دل کو تقویت اور سکون ملے گا اور آپ کا دل زندہ ہو جائے گا۔ 22 اور 23 کی درمیانی شب کی نماز نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 23ویں شعبان یعنی 22 اور 23 کی درمیانی شب 30 رکعت نماز بجا لائے، آج کی رات کی نماز کتنی ہے؟ 30 رکعت نماز بجا لائے، 2 رکعت کر کے، یعنی 15 نمازیں، اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ زلزال کو 1 مرتبہ پڑھے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اس کے دل کو تمام دھوکے سے، ملاوٹ سے آزادی عطا فرمائے گا، یعنی دل میں کوئی ملاوٹ اور مکر و فریب باقی نہ رہے گا، اور خداوند عالم اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ فرمائے گا اور اسے اس حالت میں قیامت میں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ماہ شعبان کے روزوں کا ثواب بھی سن لیجئے۔ روزوں کا ثواب کیا ہے؟ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان المعظم کے 23 روزے رکھے گا تو قبر سے نکلتے وقت خداوند متعال اسے نورانی سواری پر سوار کرا کے جنت کی سیر کروائے گا۔ سواری نورانی ہوگی، جنت کی سیر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیا مقام ہے اس شخص کا کہ جو ماہ شعبان میں روزے رکھتا ہے، اور کیا مقام ہے اس شخص کا کہ جو ماہ شعبان کی مخصوص راتوں میں مخصوص نمازیں پڑھتا ہے۔